یہ کہ ایک عملی نصب العین ہے، بلکہ یہی اور صرف یہی واحد نصب العین ہے۔ اور 1945 میں انہوں نے پاکستان کے ڈے کی تقریب پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ ہماری حفاظت، ہماری نجات اور عزت و آبرو کے تحفظ کا واحد ذریعہ پاکستان ہے۔ اگر ہم اس جد و جہد میں ناکام رہ گئے تو ہم تو تباہ ہو ہی جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس بر صغیر میں نہ مسلمانوں کا وجود باقی رہے گا، نہ اسلام کا نام و نشان باقی رہے گا۔ یہ جنگ ہو رہی تھی عزیزان، یہ چیز 10 سال تک وہاں جنگ رہی، اور اس کے بعد میں یوں کہوں گا کہ سن 47 میں یہ جو اسلام پیش کیا جا رہا تھا، مذہب عجمی اسلام، مذہبی پیشوائیت کا اسلام، اسے شکست ہوئی اور دین کو وہاں فتح حاصل ہوئی، اور اس کے دین کے مطابق حکومت قائم کرنے کے لیے ایک خطہ زمین ہمیں مل گیا۔ ہم یہاں تک آ گئے۔ اس کشمکش میں یہ جو جنگ وہاں ہوئی تھی، اب آپ نے سب سمجھ لیا، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے، آپ تو ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، کہ یہ اصل میں جذبہ محرکہ کیا تھا اس مطالبہ کا، اس کا مقصد کیا تھا، یہ جنگ کیا تھی، آپس میں یہ کشمکش وہاں کیا ہو رہی تھی، یہ تھا سارا مسئلہ جو وہاں پہ۔ اس نیشنلسٹ علماء کی مخالفت کی وجہ تو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ مودودی مرحوم علامہ اقبال اور آپ کے ہم نوا تھے، پھر انہوں نے اس تحریک کی مخالفت کیوں کی؟ سوال واقعی بڑا اہم ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ بہت ذہنوں میں گردش کرتا تھا، اور یہاں آ کے تو پھر مقاصد کے ماتحت اس کو دہائی بنا دیا۔ مودودی صاحب کے متعلق، مودودی مرحوم کے متعلق پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پہلی زندگی ان کی کیا تھی۔ وہ ایک صحافی تھے، صرف جرنلسٹ تھے۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں نہ کسی دارالعلوم میں نے تعلیم حاصل کی ہے، نہ کسی ویسٹرن ایجوکیشن کے اندر ہی میں کہیں گیا ہوں۔ تو وہ ایک صحافی کی حیثیت سے آئے تھے، اور نیشنلسٹ تھے، پکے کانگریسائٹ۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کی سوانح نوری لکھی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ پبلش نہیں ہونے دی گئی تھی۔ وہ نیشنلسٹ علماء کے جمعیت علماء ہند کا جو ترجمان تھا، الجمعیت، اس کے ایڈیٹر رہے ہیں 3 سال۔ وہاں پھر ذرا مالی مشکلات پیش آئیں، تو اس کے بعد پھر وہ حیدرآباد چلے گئے اپنے بھائی کے پاس، اور وہاں چونکہ کانگریس کے خیالات کی ترویج نہیں کر سکتے تھے، تو وہاں انہوں نے یہ ترجمان القرآن کا جو ماہانہ یہ خرچہ تھا، یہ کسی صاحب سے دے لیا تھا۔ اب وہاں انہوں نے جا کر کانگریس کے خلاف، نیشنلزم کے خلاف، مسلم قومیت، مسلم نظریہ مملکت،
اس کے متعلق وہ مضامین لکھنے شروع کیے. اس زمانے میں ہم لوگوں کے سامنے قدوم اسلام تو سال 33 میں وجود میں بھی نہیں آیا تھا. کوئی آواز کہیں سے ایسی نہیں اٹھتی تھی. تو یہ جو آواز اٹھی تو ہم نے بہت سمجھا. اور یہ وجہ تھی کہ ان کے ساتھ میرے مراسم قائم ہوئے. یہ دلی کے رہنے والے تھے. دلی آتے تھے اپنے گھر میں تو اکثر و بیشتر یا زیادہ ہوا میرے یہاں گزارا کرتے تھے. ان کے ساتھ یہ تھی وجہ اشتراک ان کے ساتھ ان کے تصورات. اسی بنا کے اوپر اب اصل بات سامنے گئی تو انہوں نے مجھے دیکھا تھا کہ وہاں ان کے معاشی حالات بڑے تکلیف ہو گئے تھے. انہوں نے دیکھا تھا کہ اب میری حالت یہ ہے کہ 2 کیلے اور 1 گلاس پانی سے 24 گھنٹے مجھے گزارنے پڑتے ہیں. اور تاریخ ایک دکان میں تھوڑا سا حصہ تھا ان کا. یہاں ادھر اس زمانے میں اسکیم تھی کہ ایک پرچہ نکالا جائے جو ان نیشنلسٹ علماء کا مقابلہ کرے، یعنی شروع اسلام. میں تو سروس میں تھا. ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہمارے ہم خیال ہیں، صحافی ہیں، انہیں بلا لیا جائے تو جتنا کچھ مجھے ملتا ہے اس میں ہم دونوں کا گزارا ہو جائے گا. یہی خط لکھا تھا میں نے ان کو. اتنے میں ایک اسکیم اور کام آئی. علامہ اقبال کے ذہن میں تصور تھا ایک دارالاسلام کا، اور وہ تصور اس زمانے میں سمجھا گیا کہ شاعری کا تصور ہے ایک بہت بڑی نہر ہو، باغات ہوں، اس میں سبزہزار ہو، فصلیں ہوں، کوٹھی ہو، وہیں دارالعلوم ہو، وہیں لائبریری ہو، دنیا بھر کے علماء کو میں وہاں جمع کروں، اسٹوڈنٹس وہاں پوسٹ گریجویٹ آئیں، ریسرچ اسکالرز آئیں. یہ کچھ ان کے ذہن میں تھا. چودھری نیاز علی خان مرحوم پٹھان کوٹ کے قریب ایک جگہ تھی ریلوے اسٹیشن کے پاس جمال پور قلعہ، وہاں ان کی بہت بڑی زمینیں تھیں اور یہ ساری چیزیں میسر. انہوں نے وقت کر دیا اس میں تقریباً 75 ایکڑ کے زمین ہی نہیں، باغات اور فصلیں، مسجد بنوائی، مکانات بنوائے، لائبریری بنوائی. یہ سب کچھ کر کے علامہ اقبال کے ہاں لے گئے کہ سب کچھ تیار ہے. وہ اس زمانے میں اس قدر بیمار ہو گئے تھے کہ ان میں ہلنے کی ہمت نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ کچھ وقت انتظار کیجیے کہ میں ذرا اچھا ہو جاؤں تو چلوں گا. اس دوران میں وہاں کوئی ایک آدمی بٹھا دیں کہ جو